بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے، ہم اللہ کو پوچھیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، ہم کریں تو جواب اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے سامنے تو دیں گے نہیں، اس کا جواب ہمیں قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، اسی نے ہمیں مکان دیا، اسی نے ہمیں اولاد دی، اسی نے سب کچھ دیا، بہت بڑی عالی شان والا ہمارا اللہ ہے۔ تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہم پوچھیں کہ آپ اللہ پاک آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو میاں پوچھتا ہے اپنی بیوی کو، میں تمہیں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ گھڑی پسند ہے، موبائل پسند ہے، کیا پسند ہے؟ تو بیوی کہتی ہے مجھے یہ پسند ہے، یہ رنگ پسند ہے، آدمی اس کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب آئے گا کہ مجھے تقوی پسند ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، صرف پسند نہیں کرتا بلکہ محبت کرتا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے 24 گھنٹے میں ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، یہ آدمی متقی ہے۔ نماز پڑھ لینے سے آدمی تقوی، صرف نماز پڑھ لیا کہ تقوی آ گیا، فرمان نہیں۔ صرف نماز پڑھنا یہ پورا دین نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا یہ پورا دین نہیں ہے، صرف حج کر لینا یہ پورا دین نہیں ہے، صرف خیرات کر لینا یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ نماز دین کا ایک حصہ، جز قرآن شریف کی تلاوت کے دین کا ایک حصہ۔ پورا دین کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ سارا کے سارا دین بتایا دوسرے پارے میں۔ کبھی مشرق کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کبھی مغرب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ پہلے یہ تھا نا بیت اللہ کی طرف نماز، بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف ہو گئی۔ اس کا اشارہ کیا کہ کبھی یوں نماز پڑھ لی، کبھی یوں نماز پڑھ لی، یہ تو بھلائی زیادہ نہیں ہے، کوئی حصہ ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ اللہ پر آدمیوں کو یقین ہو، دکھائی نہیں دے گا، قریب ہے ہمارے۔ انہ سمیع قریب مجیب، اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو گے تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر یقین لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، کہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے،
قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، اس ساری دنیا کو اللہ ہلاک کر دے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی چل دیں گے، کہ تارے بھی گر جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی دکان بازار میں گھوم رہا ہوگا اور بازار خوب بھرا ہوا ہوگا، ایک دکان میں گیا، دکان میں جا کر کہے گا بھی ہاں یہاں کپڑے اچھے ہیں، داخل ہوا، دکاندار نے اس کا اکرام کیا، بٹھایا اور کپڑے اس کے سامنے رکھ رہا ہوگا، یہ رنگ بھی ٹھیک ہے، یہ رنگ بھی ٹھیک ہے، یہ رنگ بھی ٹھیک ہے، سودے کی بات چل رہی ہے، اس کا کیا بھاؤ، اس کا کیا بھاؤ، اور قیامت آ جائے گی، دھڑ 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 دھڑ، یوم تمور السماء مورا۔ جیسے زمین کو زلزلہ آتا ہے تو قرآن شریف میں ہے کہ آسمان کو زلزلہ آئے گا۔ یہ زمین جب ہلتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی، یہ قیامت کا دن۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر جو خزانے ہیں یہ زمین خود اگل دے گی، قے کرے گی، قے، یہ مطلب ہے اس کا۔ واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا، ارے انسان کا جملہ کہا یہاں، مسلمان کا جملہ نہیں کہا، مسلمان، مشرک، یہود، نصارہ، سارے کے سارے کہیں گے بھی یہ کیا ہوا، وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہوا، لوگ دیکھیں گے سونے کے ڈھیر کے ڈھیر زمین میں سے نکل رہے ہیں، دیکھے گا کہ ہیرو کے ڈھیر نکل رہے ہیں، یہ وقال الانسان ما لہا۔ حشر کے دن، تو حشر کے میدان میں قیامت کے دن دو زلزلے آئیں گے، ایک زلزلہ زمین کا اور ایک زلزلہ آسمان کا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہے ایک دم سے تیز رفتار ٹرین کی طرح پہاڑ چل پڑیں گے، کہاں جا رہے ہیں کوئی ڈرائیور نہیں، جیسے ڈرائیور تو سنبھالے گا نا جس طرف، اور پانی بھی بہہ پڑے گا، سمندروں میں آگ لگے گی، حالانکہ سمندر میں آگ اور پانی کا تو تضاد ہے نا، سمندر میں آگ لگے گی۔ اذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، جو ستارے یہ دھڑ دھڑ گرنے شروع ہو جائیں گے، یہ قیامت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے، اسے والیوم الآخر کہتے ہیں، اس پر یقین کا آنا ضروری ہے۔ آج یقین نہیں آئے گا تو کل یقین آ جائے گا جب آدمی دیکھے گا۔ ہاں، یہاں تک کہ جو مرحومین قبروں میں یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں یہ خود کھڑے ہو جائیں گے اور نکلنا شروع ہو جائیں گے سب، اور ایک عجیب دنیا ہو جائے گی، اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا۔ اور تقریباً ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، ہر پارے میں، پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک جاؤ آپ، اس میں آخری جو دو پارے ہیں 29واں 30واں، اس میں قیامت کو اللہ نے بہت بیان کیا ہے، تو تم لوگ غافل ہو نا۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ بات نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ مچ ہونے والی ہے یہ قیامت، تمہیں کیا پتہ نہیں دیجیے یہ کیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹوں کو نہیں پہچانے گا، یہ رشتے ہمارے جو ہے نا یہ دنیا تک ہے، مرے یہ رشتے ختم، بھی ہمارے رشتے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ دادا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے،
سارے رشتے ختم، صرف تقوی والوں کی دوستیاں باقی رہیں گی، تقوی والوں کے رشتے باقی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں ختم، سارے رشتے ختم، بھاگے گا۔ بیٹا جس سے بہت محبت تھی، دنیا میں اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، یہ فرمایا کہے گا بیوی جس سے بہت محبت تھی اور دنیا میں اس کے بغیر رہتا نہیں تھا، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، یہ جملہ کہتے یہ بیوی بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بہت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت سب پر آئے گی، صرف مسلمانوں پر نہیں، مسلمان، مشرک، یہود، نصارہ سب پر آئے گی، اور سب کے ٹولے بن جائیں گے حشر کے میدان میں۔ لوگ دیکھے گا فَإِذَا بَرِقَ، لوگ دیکھیں گے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْنَ الْمَفَرُ۔ دیکھے گا او ہو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ کا کیا ترجمہ ہے؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یوں او یہ کیا ہوا؟ ایک دنیا کے جتنے چودھری ہیں اور جتنے بڑے ہیں، مسلمان و غیر مسلم ہو، آخرت کے میدان میں جب یہ ہوگا، جب بادل گریں گے زمینوں پر، آسمان کے ٹکڑے گریں گے زمینوں پر، جہاں جہاں گریں گے، یہ نہیں ہے کہ صاحب ذرا سنبھل کے گرنا ہے، اس کو تکلیف نہ ہونا۔ اور جب بڑے بڑے ستارے گریں گے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جو چاند اور سورج سے بھی بڑے ہیں۔ کتنے ستارے ہیں آسمانوں پر؟ اللہ کی نشانی ہے یہ ستارے، اس لیے اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، چاند کی اللہ نے قسم کھائی ہے، سورج کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، دو قسمیں ایک ساتھ کھائی۔ ادھر والشمس والضحیٰ ہمیں 9 قسمیں ایک ساتھ اللہ نے کھائی ہیں، 9 قسمیں۔ والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کہ سورج کی قسم الگ کھائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے، ہزاروں فرشتے لگام کے ساتھ کھینچ کر نکالتے ہیں اس کو، یہ ملائکہ، والیوم الآخر والملائکہ، ہزاروں فرشتے جیسے کھینچ کر لاتے ہیں۔ اس لیے سورج ایک دم سے نہیں نکلتا، آپ نے دیکھا ہوگا سورج آہستہ 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 نکلتا ہے، اس کی وجہ ہی ہے۔ اور جب غروب ہوتا ہے تو برابر دھکے مار مار کے یوں کر کے، اور صحیح روایتوں میں یہ ہے غروب ہوتی سب سے پہلے سورج کیا کرتا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، ہم سے پہلے مغرب کی نماز سورج پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کیا کروں؟ روزانہ یہ ہے کہ اللہ پاک کیا کروں؟ روزانہ پوچھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تیری ترتیب ہے بدستور چلتا جا، پھر ترتیب سے سورج چلتا رہتا ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جہاں غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد سب سے پہلے سورج جو ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ پاک میں کیا کروں، آپ کا جو حکم ہو۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے اور ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس پر اللہ کی قدرت بھی ہے، پکڑ بھی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی فیکٹری چلاتا ہے لیکن پکڑ نہیں ہوتی، کاروبار کرتا ہے پکڑ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب اندر سے کیا مال ضائع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پکڑ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہماری پکڑ ہے،
یہ مطلب ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہو مقالید السماوات والارض، ہمارے پاس آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، ہمارا اللہ بہت بڑی شان والا ہے، اس لیے اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو گے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہر آدمی خاموش رہے گا۔ اور اگر اپنی بڑائی بیان کرنے جاؤ گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ اگر ہم ہماری بڑائی بیان کریں گے نا، ہم ایسے ہیں، ایسا کریں گے، یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کورونا وائرس سے ہم لڑیں گے، یہ جملہ منافقانہ جملہ ہے۔ انسان کیا لڑے گا کورونا وائرس سے؟ کہ انسان کی کیا طاقت ہے؟ ہاں یہ کہے ہمارا اللہ بہت بڑی شان والا ہے، سب پر پکڑ۔ یہ سورج غروب ہوتے ہی جہاں فرشتوں نے دھکا دیا اور سورج اندر چلا گیا تو وہ کھڑا ہو کر پہلے تو سجدہ کرے گا، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ پاک کیا حکم ہے آپ کا؟ تو اللہ جواب دیں گے کہ بدستور جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، چنانچہ وہ اپنی ترتیب سے چلے گا۔ اور ایک دن حکم دے گا اللہ کہ نہیں، اب جہاں سے تو ڈوبا ہے یہیں سے نکل۔ یہ دنیا کا اینڈ ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دن کا آنا، رات کا آنا، دوپہر کا آنا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 9 قسمیں کھا کر اللہ نے ایک بات کہی، 9 قسمیں کھا کر۔ اللہ تو ایک قسم کھا لے، اللہ کو ایک قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہے میں نے یہ کیا، کہہ سکتا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہے ہم نے یہ کیا، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو حق ہے، چاہے اپنے بارے میں ہم کہے چاہے اپنے بارے میں کہے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھو کہ کئی جگہ پر اللہ کہے ہم نے کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو جو ہے اتارا ہے۔ اور کبھی کبھی جو انی کہتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو قرآن میں دونوں جملے ملیں گے، اپنے لیے میں نے کیا اللہ کہیں گے، اور اپنے لیے اللہ کہیں گے ہم نے کیا۔ دین یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ روزانہ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ اللہ پاک کوئی آیا نہیں تھا، نہیں روزانہ سورج دیکھتے تھے، روزانہ کی روشنی دیکھتے تھے، روزانہ سورج کے غروب ہونے کو دیکھتے تھے، رات آتی تھی۔ تقلب اللیل والنہار، عقل کہاں گئی تھی تمہاری؟ بڑے بڑے ہوائی جہاز بناتے تھے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلاتے تھے۔ اچھا چلو یہ چیزیں کوئی اندھا کہے گا اللہ پاک، میں تو اندھا تھا، نہ میں نے سورج دیکھا، نہ میں نے رات دیکھی، نہ میں نے اندھیرا دیکھا، میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو جواب لگا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے بدن میں تو نہیں دیکھتا تھا۔ کھانا کھاتا ہے، سارا نظام اللہ کا چلتا ہے، کھانا کہا جاتا ہے، کہاں سے نکلتے سارا کون کرتا ہے؟ جو کھاتا ہے تو یہ کون نکالتا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانی، انسان اپنے کھانے کو دیکھے اور ہمیں پہچانے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم نے اتارا، تم نے نہیں اتارا۔ اللہ کہتے ہیں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین ہم نے پھاڑی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا،
انگور، دانے، یہ سارے کے سارے ہم نے اگائے۔ وفاکہۃ ونخلا، یہ کھجوریں، میوے، سارے سبزیاں۔ آپ دیکھتے ہو سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ کوئی سارے کے سارے آدمی کھڑے رہیں گے خاموش۔ اللہ کہے گا ہمیں پہچانا کیوں نہیں تم نے؟ نبیوں کو ہم نے بھیجا سمجھانے کے لیے، سارے انبیاء آئے، سب نے آ کر اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، کسی نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی۔ کسی نبی نے نہیں کہا میں کر دوں گا، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا، میرا اللہ کرے گا۔ ہاں، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنے گھر میں اس کے مذاکرے کرو، اور یقین اور سوچو تنہائی میں۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، آج میں اپنے کاروبار کے لیے سوچتا ہے نہیں سوچتا، یہ دھندا کروں، ایسے ایڈریس بناؤں، ایسا کروں، ذرا اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات۔ اچھی سوچ سوچو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ کرتے ہیں، میرا بندہ تنہائی میں سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ او ہو اللہ تو نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تو نے اتنی بڑی زمین بنائی، تو اتنی بڑی قدرت والا ہے جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے۔ اللہ اتنے بڑی قدرت والا ہے، کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچاتا ہے۔ کبے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کالا نہیں ہوتا، سرخ۔ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کالے اور یہ سرخ، یہ لال، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ تو ماں باپ جو ہے وہ دونوں کے دونوں دوسرے درخت پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے۔ اب آہستہ آہستہ یہ بچہ جو ہے پروان چڑھتا ہے، رنگ بدلتا ہے۔ جب رنگ بدلتا ہے تو ماں باپ دونوں مشورہ کرتے ہیں، نر مادہ، کیا ارے یار یہ دن بدن اس کا رنگ ہمارے جیسا ہو رہا ہے، دن بدن رنگ اس کا بدل رہا ہے۔ پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو یوں اب نوعیت بدلی، تو دونوں کو دونوں یوں اوپر کر کے، سر اوپر کر کے دیکھتے ہیں اور آپس سے باتیں کرتے ہیں کہ ہاں چونچ بھی ہمارے جیسی ہے، پر بھی ہمارے جیسے ہیں۔ اب اس میں کچھ وقت لگتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا، تو اتنے دن میں اس کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ کہ اللہ پہنچاتا ہے۔ اور کیسے پہنچاتا ہے؟ معمولی کیڑے اللہ بھیجتا ہے، وہ کیڑے جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے اور پلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ پھر جب ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں 100% یہ ہمارا ہی ہے، تو ماں باپ آتے ہیں، وہ کیڑوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب ماں باپ انتظام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا رازق الغراب النعاب فی عشی۔ عربوں کے یہاں یہ دعا معروف ہے، عرب بدون کے یہاں، کہ یا رازق الغراب النعاب فی عشی، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، تو ہمیں روزی پہنچا۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو دیہات میں نکل کر یہ دعا مانگتے تھے، یا رازق الغراب النعاب فی عشی، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، تو ہمیں روزی پہنچا۔ آتا کل شے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ ہی اس کی رہبری کرتا ہے۔ بلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھو یہ بڑے ہوتے ہیں، ماں جو ہے لاتی ہے، کھانا وغیرہ کھلاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ بچے جو ہے دوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ رہبری کرتا ہے۔ چلو جانوروں کی چیزیں چھوڑو، آپ ہمارے بچوں کو دیکھو،
اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد وہ جو ہے اپنا دودھ پینا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے 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 بڑا آدمی بن جاتا ہے، جوان بن جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، اس لیے اس نشانی کو ذہن میں رکھو، اپنے اللہ کی بڑائی کو بولو، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اگر اپنی بڑائی بول لیں گے ہم یہ کریں گے یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں، کہ جملہ اللہ کو پسند نہ، اللہ اس ناراض ہوتا ہے۔ تم ایسا کہنا، جو آدمی اپنی بڑائی بیان کرے اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری چادر پہ ہاتھ مت ڈالو۔ سارا نظام میں چلاتا ہوں، 9 قسمیں کھائیں، اور 9 قسموں کے بعد اللہ نے نتیجہ کیا نکالا؟ قد افلح من زکاہا، جو آدمی تقوی والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ 9 قسموں کے بعد جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے جو ہے تقوی اختیار نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا، وہ آدمی نامراد ہو گیا۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، تنہائی میں بیٹھ کر تدبر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ سے ایک دعا مانگو تنہائی میں کہ اللہ مجھے اولی الالباب میں سے بنا۔ کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، اور رات اور دن روزانہ آدمی دیکھتا ہے کہ رات آئی دن گیا، دن آیا رات گئی، روزانہ دیکھتا ہے۔ آسمان کو روزانہ دیکھتا ہے، زمین کو روزانہ دیکھتا ہے، اذانوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ اذانوں کی آواز کیوں لگوائی اللہ نے؟ تاکہ آدمی سنے۔ حشر کے میدان میں نہیں کہ اللہ پاک مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ پاک کوئی آیا ہی نہیں میرے پاس۔ اور اب تو یوٹیوب کا زمانہ آ گیا، تو اب تو اذانوں کی آوازیں سب جگہ پھیلتی ہے۔ اچھا، کسی کو اذان کی آواز نہ بھی پہنچے، بعض علاقے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم آسٹریا گئے تھے، آسٹریا، ایک ہے آسٹریلیا اور ایک ہے آسٹریا، یہ یورپ میں ہے۔ ہمارا سفر ہوا، ہم چلتے چلتے جو اپنا کام کر رہے تھے، لندن سے مکہ مکرمہ ہم نے بائی روڈ سفر کیا، لندن سے مکہ مکرمہ بائی روڈ۔ تو کئی ممالک بیچ میں آتے ہیں، بیلجیم، ہالینڈ، جرمن، آسٹریا، یوگوسلاویہ، بلغاریہ، ٹرکی، اور پھر یہاں جارڈن، اردن، تبوک، خیبر، یہ سارا کے سارا سفر، لمبا سفر لندن سے مکہ مکرمہ۔ تو آسٹریا میں ہمارا قیام تھا، خیمے ہمارے ساتھ تھے، مسجد تھی نہیں وہاں، خیمے لگا لیتے تھے اور وہاں گشت کرتے تھے ہم لوگ۔ تو میں خود گیا کسی جگہ، کسی نے کہا کہ یہاں کچھ لڑکے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لڑکے وہاں، تو کہیں یہاں لڑکے ہیں تم جا کے بات کرو۔ ہم وہاں گئے تو عرب لڑکے تھے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ کسی دیہات میں کوئی کالج تھی، وہ ماحول ایسا تھا ان کا کہ وہاں کوئی مسجد تھی نہیں۔ ہم نے ان سے جا کر بات کی، بھائی رمضان کا مہینہ ہے تم کھانا کھا رہے ہو؟ ہم نے تو رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے، بتاؤ۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ سنا ہی نہیں، تو اللہ کہیں کہ آسمان نہیں دیکھا تھا، اللہ کہ یہ زمینیں نہیں دیکھی تھی، یہ موسم بدلتے تھے وہ نہیں دیکھا تھا، خوب گرمی پڑتی تھی تم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ گرمی کہاں سے آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے خوب گرمی ہوتی ہے تو جہنم اپنی سانس باہر پھینکتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی لو ہے، بڑی یہ ہے، بڑی گرمی، وہ جہنم نے سانس باہر پھینکتی ہے۔ خوب سردی ہوتی ہے تو جہنم نے اندر سانس لیے، اس لیے سردی ہوتی ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ یہ عقل کہاں گئی تھی؟
بڑے بڑے ہوائی جہاز بنا لیتے تھے، بڑے بڑے شپ بنا لیتے تھے، سمندروں میں راستے بنا دیتے تھے. یہ عقل کہاں گئی تھی اب؟ اس لیے اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو. کبھی بھی لڑائی کسی سے نہیں ہوگی. ہمارا اللہ بہت بڑی قدرت والا، کبے کے بچے کو گھونسلے میں روزی پہنچانے والا، کہ کبے کے بچے کو گھونسلے میں روزی پہنچائے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتی میں اللہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے. اور وہ دودھ کیسا؟ سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، اور میٹھا بھی. شوگر کی بیماری نہیں ہوگی اس سے. ایسا میٹھا جو اس کو ضرورت پڑی، اللہ نے انتظام کیا. اس لیے تدبر کرو، تدبر تنہائی میں. یوں اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے بارے میں سوچو کہ اتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا کیا، اور میرا اللہ کتنا بڑا ہوگا. رات آتی ہے، دن آتا ہے، دیکھو سمندروں کو آدمی دیکھے. یہ تو میں نے مختصر بیان کیا ہے، ورنہ قرآن میں تو اللہ نے اپنی قدرت کو کھول کھول کے بیان کیا. وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے. صدیق اکبر کا انتقال کا وقت قریب آیا، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کسی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، کسی طبیب کو دکھایا؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں دکھایا ہے. تو کہا ڈاکٹر نے کیا کہا اس بیماری کے سلسلے میں؟ کہ اس نے یہ کہا ہے انی فعال لما ارید، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. یعنی میں نے تو ڈاکٹر کی بات کر رہا ہے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. بس اب موت ٹلنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. فعال لما یرید، یہ اپنے انتقال پر دعوت دی صدیق اکبر نے. حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال کا مضمون پڑھو، اس میں آپ کو قصہ ملے گا. اس لیے اپنے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو، اور اپنے اللہ کی بڑائی کو خود بولو گے انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.